السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ میں شب قدر کی تلاش و جستجو میں ہر بندہ کوشاں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ اس رات کو پالیں، اس کے خیر و برکت سے اپنے دامن کو بھر لیں، اس کے خیر و برکت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوشش ہوتی تھی۔ شد میزرہ، کمر کس لیتے ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں۔ پورا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ایام سے، عام دنوں سے کہیں زیادہ نشیط ہو جاتا تھا اس آخری عشرہ میں۔ آپ بذات خود ایسا کرتے تھے۔ اس کا ایک نام ہے لیلۃ القدر۔ کیا مطلب لیلۃ القدر؟ یہ دو نام قرآن نے دیا ہے۔ کون سا؟ ایک لیلۃ المبارکہ اور دوسرا لیلۃ القدر۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور سورہ قدر میں موجود ہے تین مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ تین مقامات پہ لیلۃ القدر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو یہ نام قرآن نے دیا ہے۔ اچھا، قدر کی رات اسے کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، تین وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہے تعظیم کی رات، یہ ہے قدر و منزلت کی رات، یہ ہے رتبے والی رات، یہ ہے شان والی رات۔ یہ لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، وما قدر اللہ حق قدری۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 91 کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ جس شان و منزلت اور جس رتبے کے لائق تھا، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی برتری اور اس کے شان اور اس کے رتبے کا لوگوں نے اعتبار نہیں کیا۔ جس شان کا مالک اللہ رب العالمین تھا، اس شان کا اعتبار لوگوں نے نہیں کیا۔ جس قدر اور جس منزلت اور جس رتبے کا مستحق تھا اللہ رب العالمین کا، اس کی پرواہ لوگوں نے نہیں کی۔ یہ آیت نمبر 91 میں نے ملتا ہے، سورہ انعام میں موجود ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہ لفظ وہاں سے آیا، قدر کی رات، تعظیم کی رات۔ اور یہ قدر و تعظیم کی رات ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کو تلاش کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی کہا التمسوها فی العشر الاواخر ای فی وتر منها، رمضان کے آخری عشرہ کی طاقراتوں میں سے تلاش کرو۔ سلف صالحین بھی اسے تلاش کرتے تھے۔ آج تک امت کے لوگ اس رات کو پانے کے لیے مساجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رات قدر و منزلت والی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رات قدر و منزلت والی ہے جس میں پورا قرآن لوح محفوظ میں سے بیت العزہ میں نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رات قدر و منزلت کے لائق ہے جس رات میں آنے والے سال کے اہم معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے قدر و منزلت کی رات، شان کی رات۔ لیلۃ القدر سے کیوں کہتے ہیں؟ دوسری وجہ، قدرہ یقدر کے معنی ہوتے ہیں تنگ ہونا۔ یہ لفظ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کبھی کبھی آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بندہ چیختا پھرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کر ڈالی۔ یہاں قدرہ یقدر کے معنی تنگ ہونے کے ہیں۔ لیلۃ القدر تنگی کی رات۔ کیوں یہ تنگی کی رات ہے؟ یعنی خیر و برکت کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یا نیک لوگ خیر و برکت اس قدر اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں کہ ان کا دامن خیر و برکت سے تنگ ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، کیونکہ مواقع ہیں، دعائیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، قیام اللیل، وعظ و نصیحت، تسبیح، تحلیل،
یہ سب کچھ کر کے لوگ خیر و برکات سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں، یعنی مواقع ہیں خیر و برکات کے اپنے دامن میں بھر لینے کے، اور جب دامن بھرے گا تو لامحالہ تنگ ہوگا۔ اور تنگی کی رات سے اس وجہ سے بھی کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں نازل ہوتے ہیں عام فرشتے، یہاں تک کہ جبریل امی بھی نازل ہوتے ہیں۔ کہاں؟ روئے زمین پر، اور بکثرت فرشتوں سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صلاۃ ادا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ بیٹھتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ ہم اور آپ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، دن کی ڈیوٹی جن کی ہوتی ہے وہ آتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم ان فرشتوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اگر ہم صلاۃ فجر میں ہوتے ہیں تو بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کو خصوصی طور پر، جس سے روئے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تنگی کی رات کہتے ہیں۔ اور اسے لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ تیسری وجہ تقدیر کی رات، تخمینے کی رات، اندازے کی رات، کیونکہ سنوی تقدیر اس میں لکھی جاتی ہے، لوح محفوظ سے نکال کر کے اور دستاویز میں رکھ کر کے اسے ان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، سورہ دخان آیت نمبر 4، اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سنوی تقدیر لکھی جاتی ہے، متعین کی جاتی ہے، یعنی لوح محفوظ سے اس کو نکال کر کے اور سال بھر میں جو ہونے والے معاملات ہوتے ہیں ان کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو تقدیر کی رات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر متعین کی۔ سورہ عبس وتولی آیت نمبر 19، وما قدر اللہ حق قدری، اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی تقدیر متعین کی۔ یہ تعین کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں ہے، تخمینہ کے معنی میں ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، کیونکہ سنوی تقدیر اس کے اندر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور آنے والوں، مرنے والوں کا، پیدا ہونے والوں کا، لوگوں کی روزی، سب چیزیں لکھی جاتی ہیں جو سال بھر میں عدلنے و بدلنے والی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہوئے۔ آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں اور وہ حدیث غالباً دعا استخارہ میں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وآجلہ او عاجلہ فاقدرہ لی، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام ہمارے دنیا کے لیے، اخروی زندگی کے لیے بہتر ہے، فاقدرہ لی، تو مولا تو اسے ہمارے لیے لکھ دے، ہمارے نصیبے میں کر دے، ہمارے نصیب میں کر دے، ہمارے لیے متعین کر دے۔ فاقدرہ لی، یہ لفظ بھی تخمینہ، نصیبہ اور متعین کے معنی میں ہے۔ تو لیلۃ القدر سے یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ بخاری کے اندر موجود ہے اور دعا استخارہ میں ہم اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ رب العالمین اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں مولا یہ بہتر ہے میرے دنیا اور میرے آخرت اور انجام کار کے اعتبار سے، یا کہے او عاجل امری او عاجلہ، یا یہ کہ بالفعل یا آئندہ ہمارے لیے بہتر ہے مولا، فاقدرہ لی، تو اے اللہ
ہمارے لیے تو اس کو لکھ دے، متعین کر دے، مجھے نصیب فرما۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی اندازے کی رات، تقدیر کی رات، تعین کی رات، نصیبے کی رات۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہت کچھ نوازتا ہے، بہت سارے خیرات و برکات سے نوازتا ہے۔ اور یہ بخاری کے اندر یہ دعا موجود ہے، اس کو عام طور پر ہم دعا استخارہ کے کہتے ہیں، اور اسے ہم لوگ استخارہ کے صلاۃ میں ادا کرتے ہیں۔ 6382 کے اندر موجود ہے، 6382 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔